جن کے لیے کانسٹیٹیوشنل اور لیگل اسٹیپس جو ہمارے پاس ہیں وہ ہم لے رہے ہیں. ان میں سے 46 سیٹس وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے پاس ویریفائڈ ڈیٹا موجود ہے کہ وہ لی گئی ہمارے ساتھ, جو آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے گا. اور 39 سیٹس وہ ہیں جن کے بارے میں ڈیٹا جو ہے وہ کمپائل ہو رہا ہے, اور ان the next 24 hours وہ ڈیٹا بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوگا. یہ جو ڈیٹا ہم کلیکٹ کیا ہے, اس کے ہم نے 3 بینچ مارکس ہیں, ان کے اوپر ہم نے ان کو یوز کر کے ہم نے یہ ڈیٹا کیلکولیٹ کیا ہے. ایک ہے جو کہ ڈسکرپنسی ہے بٹوین فارم 45 اینڈ 47. جو درجات فارم 45 میں ہیں وہ فارم 47 میں نہیں ہے. یہ پہلا بینچ مارک ہے. دوسرا بینچ مارک جو ہے وہ ہے نیشنل اسمبلی اور ووٹ جو پول ہوئے ہیں ان میں فرق جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ بعض دفعہ نیشنل اسمبلی میں پروونشل اسمبلی سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ پول ہوئے ہیں. تو یہ دوسرا بینچ مارک ہمارے لیے تھا. اور تیسرا بینچ مارک جو ہم نے کنسیڈر کیا ہے وہ ہے نمبر آف ریجیکٹڈ ووٹس جو ہیں وہ ان سرٹن کیسز جو ہے وہ مارجن آف وکٹری سے بھی زیادہ ہے. یعنی کہ جو جتنے نمبر آف ووٹس کے اوپر کوئی شخص ہارا ہے, جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں اس کے وہ اس سے زیادہ ہیں. یہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا, اور جو ہماری پروسیڈنگز جو ہیں ان کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اور میں سنابیہ طاہر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اب ٹیک اوور کر کے معاملات کو آگے بڑھائیں. سنابیہ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور بے شک تجھی سے مدد مانگتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے تمام آنریبل ممبرز, ہمارے میڈیا پرسنلز, آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر آج PTI کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. تھینک یو سو مچ ایوری ون. ہم سب سے پہلے ایک ویڈیو پلے کریں گے جس ویڈیو میں آپ کو یہ دکھایا جائے گا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ریگنگ کی گئی. تو پلیز آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو نمبر 1. فرد کائنڈلی ویڈیو پلے کر دیجیے گا پلیز. جی السلام علیکم. ہم اس ٹائم آفس میں موجود ہیں. یہ سارا عملہ بالکل کسی اور کی کنٹرول میں کوئی ریزلٹ نہیں بن رہا, اور کچرے کے ڈھیر میں RO صاحب کے آفس میں یہ بیلٹ پیپرس جو ہیں اوپن پڑے ہوئے. اور تمام لوگوں سے کائنڈلی اسکرینز کے آگے سے ہٹ جائیے. جس پرپس کے لیے آج یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے برائے مہربانی وہ فلفل ہونے دیجیے. کائنڈلی اسکرین کے پاس سے سب ہٹ جائیں. آئی وڈ ریکویسٹ ایوری ون پلیز اسکرین کے پاس سے ہٹ جائیے سب. آپ لوگوں کو پلیز یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آج انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ صرف آپ کہ اس کے اسکرین کے سامنے سے سب ہٹ جائیے پلیز. تھینک یو. ناؤ آئی وڈ ریکویسٹ شاندانہ گلزار صاحبہ کہ وہ آئیں اور انگلش میں پریزنٹیشن دیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پلیز اسٹیج کے جو رائٹ سائڈ پہ لوگ ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے سائلنس کی. رائٹ سائڈ آف دا اسٹیج کوئی نہیں چپ ہوگا آج سب کے اٹینشن. پلیز رائٹ سائڈ آف دا اسٹیج سائلنس. تھینک یو. پریزنٹیشن پلیز آن کیجیے گا. ہم کر لیں گے, دیٹس آور پرابلم.
All right. Right now, I'm addressing the international media, and that's why I'm going to be talking in English. Audience. The second half of the presentation is going to be in Urdu, and Simabia will present. In the first slide, आप जरा देखिएगा जी हमें we got 1.25 million votes in Karachi, and out of the seats we did not win a single seat. 1.25 million votes only in the city of Karachi. Jamaat-e-Islami received 700,000 votes and not a single NA seat in Karachi. Punjab, we got 13.6 million votes and we were given 55 seats. This is a joke with the people of Pakistan. Next slide, please. Have a look. This is the situation of the National Assembly of Pakistan at 3 a.m. PTI had 154 lead. And please bear in mind that at 2 a.m. is when the counting should have stopped and the RO should have given his form 47. ये right side of stage या चुप कर जाए या निकल जाए. Please, इनको कहीं बाहर जाए. चुप नहीं कर सकते तो सारे बाहर जाए यहाँ से. जाए यहाँ से. Please, we don't need you. Out. Next slide please. ये जरा detail लिखे. Left slide ये देखिएगा. Again 3 a.m. PTI Independence 154, PMLN 47, People's Party 47, MQM 4, and JUI 4. Next slide please. The countrywide robbery that took place via Form 47 in violation of Article 92 of the Election Act. Just have a look at all the provinces. From Khyber Pakhtunkhwa, we were winning 42 seats, and the ECB stole ours and gave us 37. From Islamabad, we were winning 3, and all 3 were stolen from us. In Punjab, we were winning 115, and 55 were given to us. These are presents, by the way. In Balochistan, please, previous slide. In Balochistan, we were getting 4, and we only got 1. Next slide, please. Just look at the sheer scale of the rigging. I'm just going to go through a few constituencies, so please bear with me. These are worth your time. This is the kind of naked fascism that took place on the 8th of February. It was not PTI's mandate that was stolen. It was the people's mandate that was stolen. They take our money, they take our Asas card, they take our Kisan card, they take everything that belongs to the people of Pakistan and then they steal their votes. This is what they've done to Pakistan in one day. Please go back to the previous slide. Thank you. If you look at NA 241, we were winning as per Form 45 with 78,000 votes. And guess what they do to us in the end? We lost. Next slide, please. In NA 57, we were winning with 100,000 votes. This is till 3 a.m. in the morning. And in the morning, once the time has run out for anybody to tabulate Form 47, they gave us 44,000 as a present and ensured that PMLN wins. In the next constituency, same thing. We're winning with 154,000, and in the end they gave us 52,000. They stole 100,000 votes. All the details are here in front of you. Next slide, please. Next slide. Next slide, please. Thank you. Next. Button was here? I know. Please, आगे जाइए. Okay. 234 देख लीजिए. On PTI, we're winning with 47,000 votes against MQM. And our vote is reduced to less than 4,000 in a flash of a second. Next slide, please. I'm going to stop here for a moment and I'm going to ask the team to run the visuals by you. Whatever I've explained, we have it all in PDF form. Please have a look and see the kind of theft and the kind of rigging that took place. And let it be remembered, Form 45 is the authorized form given by the Election Commission of Pakistan to the presiding officer, and the presiding officer signs it in front of the polling agents. Those forms are then tabulated and created into one Form 47.
Have a look at the PDF document, the draft please. Open up the draft, ladies. Please start scrolling through them. Have a look at all these LAs. That's 47, 48, 49. Atak 50. Rawalpindi 53. Taxila 54. Rawalpindi 55. Rawalpindi 56. Rawalpindi 57. Chakwal 58. Jhelum 60, sorry. Gujrat 64. Sialkot NA 71. Tobatek Singh NA 106. Lahore National Assembly 126. Lahore National Assembly 128. Pakpatan National Assembly 139. Multan National Assembly 148. Aage jate jaiye ji. This is just an example of the horrific sheer scale of rigging and voter manipulation that took place once the votes had been cast. There are dozens of examples of our polling agents being thrown out of polling stations. They were not signing the documents in front of our polling agents. There are multiple videos which you will see right now at the kind of violence that took place when our polling agents tried to secure the Form 45. All this data is available to you. We have already distributed some documents to the international media and the local media. After this, when Seemavia is done with the Urdu part of the presentation, we shall also be sharing with all of you 2 links. Those links give you copied PDF copies of Form 45s of all the people whose mandate was stolen. In addition, we have given you a breakdown of each and every polling station and the votes that were cast at polling stations. We've done our homework, and I can assure you our lawyers are going to have a field day with this. Thank you so much. Thank you so much, Chandana. Thank you, ji. So, پاکستان میں اس سے پہلے بھی پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ کبھی بھی پاکستان میں جو ہے وہ دھاندلی کے بغیر کوئی الیکشن نہیں ہوا، لیکن اس بار تو ایک حد جو تھی اس کو بھی کراس کر دیا گیا، دھاندلی نہیں کر کے دھاندلا ہوا، اور اس کی بہترین ایگزامپلز جو ہیں آپ کو نظر آئیں گی اس وقت. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو نواز شریف صاحب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے روتے ہوئے دکھی انداز میں، اور جس میں ہماری یاسمین آپا لیڈ کر رہی تھی NA 130 پر رات تک، مگر جیسے ہی صبح ہوئی تو ایک دم سے ان کے رزلٹ کو چینج کر دیا گیا. Slide number 2, please. Rehana Appa, the great, mashallah, our Iron Lady. We are proud of her, mashallah, mashallah. The way she contested the election, that was amazing. ان کے مد مقابل تھے خواجہ آصف صاحب، جن کو ہمیشہ سے سوائے کرٹیسائز کرنے کے اور کچھ نہیں آتا، یا ظلم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. ریحانہ صاحبہ رات تک ون کر رہی تھی ماشاءاللہ. مجھے آئی ایم سوری آئی کین سی دس سلائڈ پراپرلی. کین آئی ہیو اوکے. آپ لوگ یہ دیکھیے کہ جو ریحانہ آپا کی لیڈ تھی وہ جو ہے صبح خواجہ آصف صاحب کو دے دی جاتی ہے، تو یہ اسے کہتے ہیں ریگنگ، اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں ڈاکہ ڈالا گیا. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اوکے جی، یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں ہمارے NA 47 کے کینڈیڈیٹ یہاں پہ کھڑے ہیں شعیب شاہین صاحب. ان پہ تو ڈاکے کا کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ انہوں نے بڑا زبردست قسم کا ڈاکہ ان کے حق پہ مارا. اور آپ دیکھیے کہ طارق فضل چودھری صاحب انہوں نے جتنے ووٹ لیے ہیں وہ سب وہ ہیں کہ جو شعیب شاہین صاحب کے ووٹ سے، لیکن صبح اس کو بھی چینج کر دیا گیا. یہ ہوتی ہے ریگنگ. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اوکے جی، اب آتے ہیں راولپنڈی کی طرف. ہمارے شیر نے، ہمارے چیتے نے یہاں سے NA 56 سے الیکشن لڑا، شہریار ریاض صاحب نے، جنہوں نے ماشاءاللہ ایک بھرپور قسم کی لیڈ لی. لیکن انفارچونیٹلی حنیف عباسی صاحب کے جو شروع سے چوری میں کافی ماہر ہیں، تو انہوں نے ایسا ڈاکہ ڈالا کہ صبح شہریار بھائی ہار چکے تھے 3 بجے کے بعد.
3 بجے تک شہریار بھائی بالکل جیت رہے تھے، لیکن اس کے بعد حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ سبقت لے گئے ان سے. تھینک یو شہریار بھائی. نیکسٹ سلائڈ پلیز. NA 236 کراچی، عالمگیر خان ورسز حسن. آپ اس میں دیکھیے کہ کس طرح سے، جیسے شامنانہ اوپر نے بھی آپ کو بتایا کہ کراچی میں بہت زیادہ ظلم کیا گیا ہے کہ ہم نے ساری سیٹ وہاں سے ون کی تھی، لیکن ایک بھی سیٹ ہمارے حصے میں نہیں دی گئی. تو عالمگیر کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ حسن صابر جو ہیں وہ جیت گئے. اور اس میں ایک مزیدار چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ سلائڈ کی طرف غور سے دیکھیں تو عالمگیر خان کے جو ٹوٹل ووٹس تھے ان کے جو 0 تھے وہ انہوں نے حسن صابر صاحب کے پلڑے میں ڈال دیے، اور اس طرح سے حسن صابر جو ہے وہ صبح جیتے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اوکے جی، محمد حارث میو ورسز جاوید حنیف. یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات تک ہمارے PTI کے کینڈیڈیٹ جیت رہے تھے، لیکن صبح کسی اور نے سبقت لے لی. نیکسٹ، دی گریٹ ایاز امیر صاحب. کون نہیں جانتا ان کو کہ انہوں نے کتنا زبردست الیکشن لڑا ہے ماشاءاللہ. بٹ انفارچونیٹلی طاہر اقبال صاحب، ان کو رات کو وہ تمام ووٹس دے دیے گئے کہ جو ایاز امیر صاحب نے حاصل کیے تھے. تو یہ ریگنگ ہے. ان تمام چیزوں سے صرف آپ یہ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کارنر کرنے کے لیے، کس طرح عمران خان کے سپاہیوں کو کارنر کرنے کے لیے ان کے خلاف جو ہے وہ محاذ جنگ جو انہوں نے 1.5 سال سے جو ہے برپا کر رکھا تھا، اس کو اس الیکشن میں کہ جس کا عمران خان صاحب کو بہت عرصے سے انتظار تھا، کیسے انہوں نے تباہ و برباد کیا اور کس طرح سے انہوں نے کھلے عام دھاندلا کیا. نیکسٹ سلائڈ پلیز. NA 164 ملک اجاز ورسز ریاض پیرزادہ، جو کہ رات تک 18,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے، لیکن صبح ہوتے ہی ان کی لیڈ جو ہے وہ دوسرے کو دے دی گئی. نیکسٹ، NA 243 شجاعت علی ورسز عبد القادر پٹیل، جو کہ رات تک 4,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے، لیکن صبح ان کی لیڈ کو چینج کر دیا گیا اور وہ ہار گئے. ویسے سب لوگ نوٹ کیجیے گا، جو اوپر اس سے پہلے آصف زرداری صاحب کی ایک شاطر قسم کی جو ہے اسمائل آپ کو نظر آ رہی تھی، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کراچی کو کس خوبصورت انداز سے جو ہے وہ کراچی کو تباہ کیا گیا ان لوگوں کی وجہ سے. نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں جی ہمارے NA 11 سید فرید ورسز امیر مقام. امیر مقام کو تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ کتنے ایماندار ہیں وہ، یہ تو آپ کو اندازہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ جی PK 72 محمود جان ورسز کامران. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی ووٹ ہے ہی نہیں وہاں پر، ٹھیک ہے. وہ دیکھیے کہ وہ ان کو دے دیا گیا ماشاءاللہ. یہ ہمارے ملک کا اور ہمارے الیکشن کمیشن اور ہمارے جو وہاں پہ ROs تھے ان کا کمال ہے یہ. اوکے جی، پھر ہمارے پاس NA 40 کے ملک اورنگزیب خان، جو کہ 38,000 سے جیت رہے تھے، ان کو جو ہے وہ 3ری پوزیشن دی گئی. جب دھاندلی ہوئی تو اس کے بعد ان کو 3ری پوزیشن دی گئی، جس میں مولانا کو جتوا دیا گیا جن کے صرف 18,000 ووٹ تھے. نیکسٹ جی آ جاتے ہیں ہم، آپ لوگ یہ پکٹوریل دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ ایویڈنسز ہیں کہ جو رات تک آپ کی تمام میڈیا اسکرینز پر جو ہے شو ہو رہے تھے. آپ لوگ دیکھتے جائیے پلیز، ایک ساتھ ساتھ آپ جو ہے نیکسٹ اس میں جاتے جائیں کہ کس طرح سے جو ہے دھاندلی کی گئی ہے. اور یہاں پہ وہ پورا ٹولہ بیٹھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس نے اس ملک کو اس ٹائم اتنا بڑا نقصان دیا ہے کہ چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ آپ کی مورل ویلیوز ہوں، ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے. نیکسٹ پلیز. یہ جو لنک آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر بھی کریں گے. کائنڈلی آپ لوگ جو جتنے ہمارے کنٹیسٹنٹس ہیں، جتنوں نے الیکشن جیتا ہے اور انہیں ہرا دیا گیا، ان سب کے فارم 45 جو ہیں وہ ان لنکس میں موجود ہیں. آپ لوگ ان لنکس کو اوپن کر کے آپ بالکل ان کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. یہ لنک ہم آپ کو اس کے بعد پرووائڈ کر دیں گے. تھینک یو. نیکسٹ پلیز. تھینک یو گرلز.
اچھا جی، اب ہم چاہیں گے کہ ویڈیو نمبر 2 جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جس وقت ریگنگ کی گئی تو اس کے بعد انہوں نے بہت بڑے احتجاج کیے RO آفس کے سامنے، اس کے علاوہ اپنے ودن دا کانسٹیچوئنسی. تو ہم چاہیں گے کہ وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ پبلک جو ہے وہ اپنا مینڈیٹ واپس کیوں لینا چاہتی ہے اور اس وقت کتنے اشتعال میں ہے پبلک کہ ہمیں ہمارا چوری ہوا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس دیا جائے. پلیز پلے کیجیے گا ویڈیو. تھینک یو. اوکے، سو دس از راولپنڈی. NA 57 and 56 نے یہ پروٹیسٹ کیا تھا. کراچی جہاں پر ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، ہمارے لوگوں کو گولیاں ماری گئی. سوال آئی نو اس کی بات ہے، میں بتا رہی ہوں ڈفرنٹ لوگوں. اس میں تقریباً ہماری ساری کانسٹیچوئنسیز جو ہیں وہ موجود ہیں جن کے پروٹیسٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بربریت دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف یوں ہی شور نہیں ڈال رہی بلکہ سچ میں ان کے ساتھ بہت بڑی جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے. Now I would request سلمان اکرم راجہ صاحب. Please, یہاں سے ان کو کارڈرز دے دیتے ہیں. ہیلو مائک پہ آئیں یہاں پہ بیٹھ کر اسپیچ کریں جو بھی کرنی ہے. آپ کے ساتھ ہوگا. کارڈلیس ہیں آپ کے لیے، کارڈلیس ہیں آپ کے لیے. ادھر آ جائیں. بھائی بیٹھ جاؤ. ایک اور کارڈلیس دے دیجیے، ایک اور کارڈلیس دے دیجیے. جی نہیں ہو ایک کارڈلیس اور دیں. کارڈلیس کچھ ایک ہو سکتا ہے. ہیلو مسٹر جان لے کے آنا صاحب. پلیز خاموش ہو جائیں. تھوڑا سا ہلو بھائی بیٹھ گئے یار. مائک دینا یار. میڈم follow what happened. ایکسکیوز می میڈم آپ میرے آگے بیٹھیے. So the first thing to remember while you look at the data, the evidence that we have, is that the rigging that happened with respect to this election primarily happened at the offices of the returning officers. Now that is a very serious thing. Normally one talks of rigging at polling stations, where the accusation is that the rival candidates carried out the rigging.
But once the votes have all been brought to the office of the returning officer, who is a state official, and once the forms, Form 45, that calculates the result at every polling station has been brought to the office of the returning officer, one expects that the final aggregate based on the results from each of the polling stations would be done fairly by the returning officer. Unfortunately, sadly, tragically, what happened between the night of the 8th and the 9th of February and during the course of the morning of the 9th of February was a massive assault on democracy in Pakistan. Fictitious Forms 47 were created, which had nothing to do with the underlying vote that had been cast on the 8th of February. The underlying Forms 45 that were delivered at the offices of the returning officers were tampered with, were discarded, and completely fictitious results were created in at least 90 National Assembly constituencies. Now this raises a very serious and troubling question for democracy going forward. What is the point in holding an election if you're going to create a result out of thin air? Why should people come and vote at all on polling day if the result is going to have nothing to do with how they voted? So now what we are facing is a permanent question mark over democracy going forward. If the state officials responsible for safeguarding the election can be won over, can do what they did during the night of the 8th and the 9th and the morning of the 9th of February, then every election to be carried out in Pakistan, to be conducted in Pakistan, becomes a farce. That is why we are standing up and we are saying this farce must be reversed. If it is not, that will spell the death of democracy in Pakistan. This was not just an election fraud. This was a wholesale assault on democracy in Pakistan. And we know this followed months of suppression of the PTI workers, PTI leadership that were picked up in their thousands, the leadership as well as the grassroots workers. Our symbol was taken away in the hope that people would not know who to vote for. This atmosphere of fear that pervaded the election campaign, every day our workers were picked up, our banners, posters, steamers were taken down by official vehicles, municipal corporation vehicles across the country. And anybody who invited us to a corner meeting had his home cut into during the dark of night. So with this atmosphere, we went into the 8th of February, nevertheless determined to allow the people of Pakistan to speak. The people of Pakistan roared on the 8th of February. They roared back against the oppression that had been unleashed on them. This was a historic vote. We need to congratulate the people of Pakistan. I went to polling stations in dark, dingy lanes, and I went to women's polling stations that day where illiterate women were standing, queuing in lines for hours, and they had actually painted our election symbols on their sleeves, on their hands. We all had different symbols. I had a badminton racket, people underneath me, somebody had an aeroplane, somebody had a paintbrush, and they knew who to vote for. These were illiterate women and men. They had taken our symbols to their hearts. We really thought that we would have a tough time getting people to vote for our diverse symbols. But the people assured us. They said, we know who you are standing for. We know what you are standing for. They cannot fool us by taking your symbol away. This was a magnificent effort by the people of Pakistan. However, what happened was equally disgusting. We have magnificence on one side and disgusted assault on the election on the other. So during the night, in my case for instance in A128 Lahore, throughout the day the polling stations were swarming. It was a carnival atmosphere. And the Forms 45, as they started trickling into the RO's office, I was sitting there, I had gone there around 6:30 p.m. Be present. Every single polling station that had come in by 10 p.m., I had won. And the next morning when we got the Forms 45, I had a lead of 100,000 the other candidate. 100,000.
But at 10:30 p.m. I was ousted from the RO's office. There is a video that is, I could play that. So a contingent of policemen actually physically threw me and my wife, who was my election agent, out of the RO's office. My wife stood her ground, she sat on a chair, they physically lifted the chair and they threw us out. And thereafter they created the fake Form 47 that they announced at 1 p.m. the next year, the 9th of February. Which had nothing to do. Now what they did was, what's ridiculous, they could not really take away my vote, so they declared that I had polled 160,000 votes in Lahore in my constituency. This was a massive vote, the vote greater than any other in Lahore. So then, they showed my opponent, who had not actually gone beyond 60,000, as having polled 172,000 votes. This took the turnout from my constituency, NA128, to 57%, whereas the turnout for every single provincial assembly seat underneath me, under NA128, is 39 or 39.5%. So a jump of 19% between the National Assembly turnout and the Provincial Assembly turnout tells you everything. And I would urge the international media, the observers, to look for the turnout figures for the Provincial Assembly and for the National Assembly in the various constituencies where we say assault took place. And you will see this pattern repeated everywhere. This suggests that 110,000 voters entered polling booths and did not vote for the provincial candidate, but only voted for the national candidate and only the candidate opposing me. This is absolutely ridiculous. And this gives away, this shows the clumsiness with which this assault was carried out. And we are taking all this to the boards, we have taken all this to the Election Commission, and we have our forms with us. Here I have the Form 45 that we filed in the Election Commission of Pakistan on the 12th of February. Now I could not have, nobody could have recreated these forms in 3 days. We filed every single form, we've done a detailed analysis, compared the results of the Provincial Assembly seats, and I urge all candidates to do that, do the hard work. And it is indisputable that there was an assault of the most drastic nature on the election process on the 8th and the 9th of February. Now with this, I want the international media, the international observers, to take our message to the world, to say that the people of Pakistan have been denied their voice yet again. And consequence of this is most serious for the country. Kindly see, had we been allowed our fair number of seats, the PTI clearly would have emerged as the only federal party in Pakistan. We would have had at least 14 seats in Karachi. We would have had seats in Balochistan. We would have had seats everywhere. And we would therefore be the federal party that we actually are. Turn every party into a small regional party. So what we have now is the People's Party as just a Sindh party. We have the PMLN, which got no more than 20 seats. With fake seats given to them, their figure has gone beyond 70. But it is clear that by fracturing the mandate of the PTI, we have done damage to the federal project in Pakistan. मैं उर्दू में थोड़ा सा कहूँगा, देखिए हल्के में आपने ये देखना है कि जो सूबाई असेंबली के वोट हैं उस हल्के में, उनमें और कौमी असेंबली के वोटों में फर्क कितना है। मेरे 128 में 1,10,000 वोटों का फर्क है। ये वो वोट है जो मेरे मध्य मुकाबिल को छूट डाले गए, और ये चीज हर हल्के में हुई है। जब आप नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के वोटों को उसी हल्के में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उस दिन हुआ क्या। इससे ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे सारे फॉर्म 45 तो देख ही सकते हैं, ये ऑनलाइन मौजूद है। इन फॉर्मों को कोई शख्स 2 दिन में नहीं बना सकता था। हमने इलेक्शन कमीशन में फौरन ये फॉर्म फाइल कर दिए ताकि ये इल्जाम न लगे कि किसी ने ये बाद में बनाए। लेकिन इन फॉर्मों से ज्यादा जो फर्क है प्रोविंशियल और नेशनल का, वो आपको सब कुछ बता देता है। हमारा पैगाम लेकर जाइए जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की खातिर, और सारी दुनिया को बताइए कि जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत को मौका नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। थैंक यू सो मच सलमान भाई। नाउ नेक्स्ट यहाँ हम अपनी रिक्वेस्ट है बहन अलीमा आपा को खुशामदीद कहते हैं, और मैं कहता हूँ जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी इस बहन को।
so much for coming here and joining us. We are grateful اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد عمران خان صاحب ہیں وہ ہمارے درمیان ہوں گے اور انشاءاللہ ایک بار